چلو عمران ریاض سے میری فون پہ بات ہوئی اور مجھے بڑا دکھ ہوا جس طریقے سے وہ بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ باتیں صحیح ہیں جو کہیں جا رہی ہیں. میں نے ابھی سوشل میڈیا میڈیا اس کا جواب دے دیں. یہ باتیں صحیح ہیں جو کہیں جا رہی ہیں کہ ان کی زبان میں بہت بالکل لکنت ہے جناب, اور مجھے بہت دکھ ہوا. اور میں نے آج ابھی کچھ دیر پہلے یہ ٹویٹ بھی کیا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ جو ہیں وہ اپنے اختیارات کے حوالے سے فل کورٹ بٹھا کے تو لائیو دکھا رہے ہیں ساری دنیا کو. تو آزادی رائے اور صحافیوں کو جو ہراساں کرنے والا کیس تھا جو جسٹس اعجاز الحسن سے کیس ان سے لے کے اعجاز الحسن صاحب کے سامنے رکھ لیا گیا تھا, اس کیس کو لگائیں بند نہیں ہوا. اس کا بھی فیصلہ ہونا ہے صحافیوں کو ہراساں کرنے کا. دکھائیں فل کورٹ بیٹھے یا 4 ججز بیٹھے لائیو دکھائیں. نسیم چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں جو ان کے سامنے بہت امپورٹنٹ کچھ کیسز ہیں, اگر ان کیسز میں جیسا کہ فیض آباد دھرنا کیس ہے ان کیسز میں وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو اپنے فیصلے ہیں ان پہ عمل درآمد کرواتے ہیں تو ایلیفنٹ آئیڈینٹیفائی بھی ہو جائے گا اور ایلیفنٹ کو بھی بند کیا جا سکے گا جو اس کی اصل جگہ ہے, کیونکہ نہ تو یہ ملک جنگل ہے اور نہ ہی جنگل کے جانوروں کو جو ہے ایسی آبادی والے علاقوں میں آنے کی اجازت ہونی چاہیے. ان کی جگہ یا تو ہے یا پھر جنگل ہو سکتا ہے, اور جنگل میں بھی ان کا بڑا اہم رول ہے. جنگل جو ہیں ہماری حیات کے لیے, ہماری حیاتیات کے لیے بڑے اہم ہیں, اور اگر وہ جنگل نہیں ہوگے تو انسان بھی نہیں بچے گا. تو میرے خیال میں جو جس کی جگہ ہے اس کو وہاں پہ رکھنے کے لیے چیف جسٹس قاضی فائزہ اپنے سامنے لگے ہوئے جو اہم معاملات ہیں ان کو ٹیک اپ کریں. اور ڈیفینیٹلی میں نے آج ہی, بلکہ میں آپ کو بتاتے چلوں, عمران ریاض سے میری فون پہ بات ہوئی اور مجھے بڑا دکھ ہوا جس طریقے سے وہ بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ باتیں صحیح ہیں جو کہیں جا رہی ہیں. میں نے ابھی سوشل میڈیا پہ اس کا جواب دے دیں. یہ باتیں صحیح ہیں جو کہیں جا رہی ہیں کہ ان کی زبان میں بہت بالکل لکنت ہے جناب, اور مجھے بہت دکھ ہوا. اور میں نے آج ابھی کچھ دیر پہلے یہ ٹویٹ بھی کیا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ جو ہیں وہ اپنے اختیارات کے حوالے سے فل کورٹ بٹھا کے تو لائیو دکھا رہے ہیں ساری دنیا کو. تو آزادی رائے اور صحافیوں کو جو ہراساں کرنے والا کیس تھا جو جسٹس اعجاز الحسن سے کیس ان سے لے کے اعجاز الحسن صاحب کے سامنے رکھ لیا گیا تھا, اس کیس کو لگائیں بند نہیں ہوا. اس کا بھی فیصلہ ہونا ہے صحافیوں کو ہراساں کرنے کا. دکھائیں فل کورٹ بیٹھے یا 4 ججز بیٹھے لائیو دکھائیں. بلائیں سارے صحافیوں کو کہ جو اغوا ہوئے, جن پہ تشدد ہوا, یا ان مقتول صحافیوں کے لواحقین کو بلائیں اور لائیو دکھائیں. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ اداروں کو اپنی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. شعیب شاہین صاحب جی دیکھیں, ایک تو جو وطی اللہ جان نے کی, میں اس کی بات کو آگے لے کے چلوں, اگر ایک بات کر کے پھر میں دوسری بات پہ آتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اگر صحافی آزادی صحافت اور انڈیپینڈنٹلی اپنا کام نہیں کرے گا تو آپ معاشرے کی تباہی اپنے ہاتھوں سے خود کرنے جا رہے ہیں. اور آج بھی مجھے بتائیں, ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہو ایک کنوکٹڈ بھی ہے, ایبسکونڈر بھی ہے, اشتہاری بھی ہے نواز شریف, اس کی خبر بھی چلا سکتے ہیں, اس کی تصویر بھی چلا سکتے ہیں, اس کے لیے سب کچھ جائز ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے. لیکن خان کا نہ نام لے سکتے ہیں, نہ اس کی تصویر چلا سکتے ہیں, نہ اس کی خبر چلا سکتے ہیں. آج بھی چلیں, ہم پہلے تو پی ڈی ایم کی جماعتوں کو کہتے تھے نا کہ جی وہ تو بڑے ہمارے سے خلاف تھے, جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی. آج کس کے کہنے پہ ہے؟ یہ سب کچھ بہرحال میڈیا کے سامنے بھی ہے, یہ سب کچھ جوڈیشری کے سامنے بھی ہے. اور دوسری بات, آج جو جنگل کی بات ہوئی, لیکن جنگل کے بھی قوانین ہوتے ہیں, اور جو جنگل کے قانون ہوتا ہے اس میں پھر جنگل کے قانون پہ عمل درآمد بھی ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں کچھ تو ہو اور کسی طریقے سے تو ہم آگے چلیں. اب جس انداز سے یہ پول ہوا ہے اس کو آپ ریفرینڈم تصور کر سکتے ہو, ضیاء الحق والا ہو یا مشرف صاحب والا ہو, بلکہ ضیاء الحق والا تو بڑا عجیب قسم کا تھا. آپ اسلام چاہتے ہیں اور کنٹینیویشن آف اسلام چاہتے ہیں, اس کی پالیسیز چاہتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ بن گئے, منتخب ہو گئے. اور یہ جو اس کے اندر, اس پول کے اندر جان بوجھ کے جو کچھ رکھا گیا اور جو اس کے پیچھے بیہائنڈ دی کرٹن ریزن سی, وہ ساری کچھ سامنے نظر آ رہی ہیں. تو وہ یہ ساری چیزیں, اور پھر ٹی ایل پی کا لیڈر تو بہت پاپولر ہے لیکن اس کے پاس ووٹ 4% سے زیادہ نہیں ہے, یہ بھی ایک میسج تھا. اب اس سے بھی زیادہ جو امپورٹنٹ ہے آج آسپیکٹ جو کیس لگا ہوا ہے, وہ اس بات کے, آج کسی سے بھی پوچھ لو, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, جنوری میں بھی, فروری میں بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, اور مجبوری میں کب کرانے پڑیں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ سپریم کورٹ کے اوپر. ہاں, یا آئی ایم ایف نے پیسے نہ دیے یا خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کی طرف جانے لگ گئے تو مجبوری ہو گئی تو الگ بات ہے. لیکن اس وقت جو تمام انالسٹ ہیں, جو تمام ہمارے باخبر لوگ دوست ہیں, کیونکہ ہم تو بڑے
فخر سے اور بڑے زور سے کہتے تھے، بلکہ میں پٹیشنر تھا اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے، جب یکم مارچ کا فیصلہ آیا کہ ہم 90 ڈیز میں الیکشن کرا کے دکھائیں گے، نہیں ہوا. سب دوست آپ کے کہتے تھے بھائی نہیں ہونا الیکشن، آپ کہاں کی باتیں کر رہے. میں نے کہا بھائی آئین کہتا ہے. وہ کہتے ہیں اچھا آئین کا مذاق چھوڑ دیں. ہم کہتے تھے اچھا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی چھوڑ دیں. پھر 14 مئی کے الیکشن کی بات نہیں ہوا. لیکن ہم آگے چلتے ہیں. کیا اس سیاسی عدم استحکام اور جو اس وقت کی کیفیت ہے، کیا ہم اس کو فردر افورڈ کر سکتا ہے ہمارا ملک، ہمارے 25 کروڑ عوام؟ چھوڑ دیں آپ پی ٹی آئی کو، چھوڑ دیں نون کو، چھوڑ دیں باقی کسی بات کو. کیا ہم اس وقت ہمارا ملک متحمل ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات، کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اس تمام ایشوز کے اوپر